نظر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو جو لوگ اچھی نظر نہیں رکھتے انہیں معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ یقیناً ان کا بھی ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات سے لا علم ہوتے ہیں یا تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں لیکن ہمیں سمجھنے والے غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ جو لوگ بد نظر ہیں یا اچھی نظر نہیں رکھتے ان کا معاشرے میں کیا مقام؟ جی معاشرہ اس سے ہٹ کے ایک بات کروں، الحمدللہ آج خود سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے ادنا صاحب، اور سائنس کی یہ تحقیق ہے، لوگ قرآن پاک کی اہمیت نہیں دیتے کہ مولوی کہہ رہا ہے، مولوی اپنی نہیں کہہ رہا، قرآن کی کہہ رہا ہے، رسول پاک کی حدیث پاک ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ مولوی کہہ رہا ہے۔ اور بھائی جو جس کی بات کہہ رہا ہے اس کو سنو، کیا کس کی رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر بات کہہ دے اور وہ ڈاکٹر بھی اچھے ایڈوانس ملک کا ڈاکٹر، پھر تو بات ہی کیا ہے، فلاں ملک کے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، اس کی یہ تحقیق ہے، سائنس کی یہ تحقیق ہے۔ نظر بد دل کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کرتی ہے، اس کی پلس جو ہے اس کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے، غلط نظر سے ہارٹ جو ہے اس کی بیٹ وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس کے نتائج ہارٹ اٹیک کی صورت میں نکلتے ہیں۔ جدید تحقیق ہے یہ۔ اور اگر نظر پاک ہو، آپ امی جان کی زیارت کر رہے ہیں، ابو جان کی زیارت کر رہے ہیں، اور محبت سے کر رہے ہیں، پیار سے کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک لفظ ہے جب اپنے والدین کو محبت پیار سے کوئی ایک بار دیکھے اس کو نفلی حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جب آپ والدین کو محبت پیار سے دیکھیں، کسی اللہ کے ولی کو، عالم دین کو محبت پیار سے دیکھیں، خانہ کعبہ کو پیار سے دیکھیں، قرآن پاک کی زیارت پیار سے کریں، آپ کے ہارٹ کی بیٹ جو اس میں چینج ہوگی، اس کے اندر ایک ایسی کنٹینیوٹی آتی ہے کہ وہ پورے نظام کو ایک ترتیب دیتی ہے، اس کے اندر ایک نارملٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو معلوم چلا کہ سائنسی پہلو سے اگر دیکھا جائے تو بد نظر انسان کے اندر امراض پیدا کرتی ہے، ہیجانی کیفیت پیدا کرتی ہے، اس کے ہارٹ کو ڈسٹرب کرتی ہے، جس سے پورا باڈی کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور اگر نگاہ پاک ہو، وہ چاہے ماں پر ہو یا والد محترم پر ہو، کسی عالم دین پر ہو، اللہ کے ولی پر ہو، خانہ کعبہ پر ہو، اس سے جو انوارات تجلیات قلب پر وارد ہوتی ہیں، اس سے صرف یہ نہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے، بلکہ ایسا کہے گا اس سے مرض دور ہوتے ہیں، اس سے مرض دور ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے ایک سائنٹیفک پہلو۔ اور دوسرا، آپ کسی معاشرے میں چلے جائیں، جس بندے کے اندر شرم والی نگاہ نہیں، خدا کی قسم باہر تو اس کی عزت نہیں ہے، بلکہ میں نے پریکٹیکل طور پہ دیکھا ہے اس کی اپنی اولاد اس کو عزت نہیں دیتی، اس کی بیوی اس سے نفرت کرتی ہے۔ اور کیونکہ میرا اس معاملے میں عوام ناس سے بہت رابطہ ہے، میرے پاس لوگ مسائل کے لیے آتے ہیں الحمدللہ، اور ایک مہینے میں کچھ بھی تو 5000 پیشنٹ میں دیکھتا ہوں الحمدللہ، اور ان کے اندر جو میجارٹی ایسے لوگوں کی ہے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لیڈیز کے مسائل آتے ہیں۔ میرا شوہر ہے بوڑھا، لیکن وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے غیر عورتوں کو دیکھتا ہے، میرا اس پر دل جلتا ہے، دل کرتا اس کا منہ نوچ لوں، مجھے اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے، میں اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھر میں بگاڑ پیدا شروع ہو گیا، نفاق پیدا شروع ہو گیا۔ ایسے ہی اگر عورت ہے تو اس میں حیا ختم ہو جائے، غیر مرد کے سامنے کو دیکھ کے ہنس ہنس کے بات کرے، اس سے تعلق پیدا کرے، شور کے اوپر یہ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ اس سے نفرت ہوگی۔ تو معلوم یہ چلا کہ پورے معاشرے کا بگاڑ اسی چیز کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اگر آنکھ میں حیا ہے، بیوی بھی عزت کرے گی، اس کے بچے اس کی اولاد بھی عزت کرے گی، معاشرہ محلہ ہر جگہ اس کی عزت ہوگی۔ اور اگر اس کی نگاہ میں گندگی ہے، ناپاکی ہے، تو باہر والا تو عزت کیا کرے گا، اس کے گھر میں بھی اس کی عزت توقیر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ ہے العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ نے عزت تو رکھ دی ہے اپنی ذات میں، اپنے نبی میں اور مومنین میں، اور مومن کو حکم پھر وہی ہے، قرآن پاک سنا دوں گا کہ میرے محبوب مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہ چکا کے رکھیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا، نظر کے حوالے سے بات ہوئی، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے۔ ہم نے اقبال کا شعر پڑھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کون سی نگاہ ہے؟ اور مومن کی اس نگاہ میں اللہ رب العزت نے مومن کو جن صفات سے متصف فرمایا ہے، ان میں جو نگاہ کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ زمانے کے امام ہیں
جن کے بارے میں تحریر ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر گفتگو کرتے، مشرک خدا کا منکر کہہ دیتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ، اس کے دلیل ایسی، اس کے نکات ایسے، امام فخر الدین رازی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جی، ان کے مرشدہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ. آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ نظر کیا ہوتی ہے؟ رسول پاک کی نظر تو ہمارے سامنے ہے کہ صدیق اکبر پہ نگاہ پڑی تو صدیقوں کے سردار بنے، اللہ، فاروق اعظم پہ نگاہ پڑی تو حق و باطن کو چھان دینے والے بن گئے، فاروق اعظم. عثمان غنی پہ نگاہ پڑی تو رسول پاک نے رتبے وہ دیے کہ کہہ دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی عثمان کا عمل اس کو جنت جانے سے روک نہیں سکتا. اللہ، کیا مقام تھا. علی شیر خدا کو دیکھیں، ان کے رتبے دیکھیں، کہتے ہیں صبح جس کو جھنڈا دوں گا خیبر فتح کر لے گا، آنکھیں دکھ رہی ہیں، دیکھا جا نہیں رہا، جھنڈا دے دیا. جس کو 100 افراد جس دروازے کو اٹھا نہ سکتے تھے کہ اکیلے علی شیر خدا نے اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ سب نظر ہے. آج اس بات کر رہا تھا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، فقرا بیٹھے ہوئے، اللہ کا یہ ولی بیٹھا ہوا ہے. عرض کی حضرت یہ نظر کیا ہوتی ہے؟ کہا نظر اگر کوئی صاحب نظر ہو اور کسی پہ نظر ڈال دے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے. کہا حضرت یہ آپ نے کیا کہا؟ کوئی صاحب نظر ہو اور وہ کسی پہ نظر ڈال دے، وہ کسی پر نظر ڈال دے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے. کہاں وہ جس پر نظر ڈال دے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے. اتفاق دیکھیے سامنے سے کتا جا رہا ہے، حضرت اس پہ نظر ڈالیں گے؟ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ فرماتے ڈال دیتے ہیں. خدا کی قسم تحریر پڑھ لیں، آپ نے نگاہ اٹھائی ہے، شہادت کی انگلی لے کر اس طرح کا اللہ کر کے اس پہ اللہ کے نام کی ضرب ماری. اس کتے نے دونوں ٹانگیں اوپر اٹھائی ہیں، کرتا ہے اللہ 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 اللہ. جو کتا اس کو دیکھتا ہے وہ اس کتے کا طواف کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے اللہ اللہ اللہ. پورے محلے کے کتے اس کتے کا طواف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سب کا وصال ہو گیا، سب مر گئے. اس فیض کو برداشت نہ کر سکے. کتے پہ نگاہ پڑ جائے تو اللہ کا ذاکر بن جائے، اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے. کہ جائے کہ کسی اللہ کے رسول کا امتی ہو اور مومن اس پہ نگاہ کو ڈالے، کوئی صاحب نظر تقدیر بدل جائے. سبحان